اگلے دن کسی نے کہا کہ ویسے تو لگتا ہے ہر لمحہ ہر جگہ میرا ہی قصور ہوگا، کیونکہ میں لڑکی ہوں نا، عورت ہوں۔ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی زندگی گزارنے کا اور اچھے سے رہنے کا تو بالکل بھی حق نہیں ہے، اور زیادہ پڑھنے لکھنے کا اس کا تو بالکل بھی حق نہیں ہے۔ اگر کہ بھائی نالائق ہیں، نکمے ہیں، تو بھائی تو ہیں نا، نام چلانے والے گھر والے ہیں نا، سارے حقوق ان کے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی اور نے سنایا، کسی کی 2 اوپر تلے کے بچے تھے جو باہر پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ بیٹا باہر پڑھ کر آ گیا، مگر اس نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ بیٹی نے پڑھائی شروع کی اور پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر دیا۔ دونوں کی پڑھائی مکمل ہوئی، دونوں واپس آ گئے۔ بچی کی پڑھائی کو 1 مہینہ رہتا تھا، مگر ماں باپ جان کو آگے کہ واپس آؤ، سو اس کو واپس آنا پڑا، اور اس کا 3-4 سال کا اپلائی کیا ہوا کوڑے میں گیا، صرف اس لیے کہ بھائی کے پاس 1 پاسپورٹ اور بہن کے پاس 2۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تف ہے تف۔ ایک اور کہانی سنیں۔ نالائق بھائی کو کام پر بٹھایا، وہ بہن سے چھوٹا تھا مگر لڑکا تھا اور بیٹا تھا۔ بٹھایا تو بہن کو بھی ایک ہی وقت میں، مگر بیٹی کو کوئی کم سا عہدہ دے دیا اور بھائی کو چیئرمین بنا دیا۔ وہ بیچاری روتی شکل دیکھتی رہ گئی مگر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایک اور کہانی۔ کل ہی ایک سہیلی نے کہا، میرا ہی قصور ہوتا ہے ہر وقت، پہلے بھی میرا ہی ہوتا تھا مگر کم، مگر جب سے امی اللہ کے پاس گئی ہیں تب سے میں اور قصوروار ہو گئی ہوں، ڈیڈی کو تو میں نظر ہی نہیں آتی۔ معاشرے میں دلیں دلانے کے معاملے میں والد صاحب کو اور بہت مرتبہ والدہ کو بھی نظر نہیں آتا کہ لڑکی بھی انہی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، بھلے وہ کام کرتی ہے۔ طلاق یافتہ یا بیوہ بچی وہ جتنی بھی عمر کی ہو، اس کو جگہ بھی چاہیے، جینے کے لیے پیسہ بھی اور آزادی بھی، مگر خیال یہی ہے کہ وراثت بچیوں نے کیا کرنی ہے، خامن دے یا اس کا بیٹا سہے اس کو، نہیں تو ناسک۔ بھیا جی، وراثت کا حق تو اللہ سونے نے وارث کے گھر کی بچی کو دیا ہے، آپ فیصلہ کرنے والے نہ بنیں اور خود کی خیر منائیں۔ جب بچی نہیں چاہتی کہ اس کا رکھوالا اس کا بھائی بنے تو اس کی سنیں، یہ اس کا حق ہے کہ اس کی سنی جائے اور اس کا حق اس کو ملے۔ باپ کا کوئی احسان نہیں ہے اس کے اوپر کہ اس کو دے دے، نہ دینا گناہ کبیرہ ہے، بھلے نہ مانے۔ جو آزادی ایک بچی مانگ رہی ہے، اس آزادی کا مطلب مغربی تقلید نہیں ہے، بلکہ خود کی زمین، خود کی سواری جو بھی دے سکے، اور خود کی زمین کا مطلب نہیں ہے کنال کے کنال، بلکہ موجود وراثت میں اس کا جائز حق خود کی زندگی میں دے دیں، تحفہ یا وصیت کر دیں، پھر یہ معاملہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رہ جائے گا۔ کوئی کیا کھا جاتا ہے اور کیا ان خواتین کے حوالے کرتا ہے، بعد میں نہ لڑکیوں کا منہ پڑتا ہے اور نہ کوئی دیتا ہے، بھلے کوئی کتنے ہی اچھے ہوں، بھائی، تایا، چچا یا ماما۔ وراثت کی آج کی دور کی تاریخ سنیں۔ بچیاں جس بھی حال میں زندگی گزار رہی ہوں، وہ خود کا جائز حق نہ مانگے، یہی ان کی شرافت کی حد ہے، اور شوہر مچکاتے تانے دیتے رہیں، یہ بھی عورت کا ہی نصیب ہے، اسی عورت کا جس سے دوسری طرف چاہا جا رہا ہے کہ وہ اس دینے دلانے اور حق کا ذکر بھی نہ کریں، بلکہ چاہا جاتا ہے کہ بھائی یا بھائیوں کے حق میں دستبردار ہونا چاہیے۔ یہی حق ہے، پیار ہے، عقل مندی اور شرافت ہے۔ میں خود کی دوست کو سمجھاتی رہی کہ آپ پکڑ کے ڈیڈی کو بیٹھو اور خود کی بات کرو۔ اس نے کہا، عرصہ ہوا ہماری بول چال نہیں ہے۔ اس سے میں نے کہا، بول چال کے بغیر اب تک بات کیسے پہنچے گی ان تک؟ بڑوں تک آہستہ آہستہ بات پہنچنے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، اور جو بات پہلے کر دے وہی سچا ہو جاتا ہے۔ وہ مزید بتاتی رہی کہ میں بولتی نہیں اور دوسری پارٹی خود کا مدعا بتاتی رہتی ہے، چوئیاں لگاتی رہتی ہے، ڈیڈی ان کی بات پر یقین کرتے ہیں، مجھ سے بولتے نہیں۔ ایسا ہوتے 4 سال ہو گئے ہیں، اب تو بالکل ہی ایسے ہے جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ افسوس کے علاوہ اس پہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ڈیڈی جی کو معلوم پڑے کہ جو بچے بیاہے گئے ان کی بھی خیر ہے، اور جو بن بیاہی 45 سال کی گھر بیٹھی ہے، اس کا آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہو رہا تو بعد میں کیا ہوگا؟ یہ خود کے سوچنے اور سمجھنے کے کام ہے، احساس کرنے کے مقام ہے، کسی کے جھنجھوڑنے کے نہیں۔ جھنجھوڑا بچوں کو جاتا ہے، جوانوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، جو خود کی 95% زندگی بتا چکے ہیں اور زمانے کی اونچ نیچ جانتے ہیں، بلکہ زمانے سے ہی گزر کے آ کے بیٹھے ہوں۔ ان کو کون بتائے، کون سمجھائے؟ صاف ظاہر ہے مچھلے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے معاملے کے بارے میں جس کا کوئی پرسانے حال نہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، سب جانتے سمجھتے ہیں اور جان بوجھ کر رہے ہیں کہ فیصلے کے بنا ہی چھٹکارا رہے اور وہ اگلی منزل کے مسافر ہو جائیں۔ ویسے تو مثال دیتے ہیں نا کہ روئے بغیر ماں بچے کو دودھ نہیں دیتی۔ ماں تو اس لیے دودھ نہیں دیتی کہ بچہ سویا رہے، اور اس کے کئی اور بکھیڑے ہوتے ہیں گھر کے جو وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے، فارغ نہیں ہوتی۔ سو یہ کیا مثال ہوئی؟
اگر یہ مثال صحیح بھی مان لی جائے تو چھوٹا بچہ جب روتا ہے تو ماں صدقے واری بھی جاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، آنسو بھی پونچھتی ہے اور دودھ بھی پلاتی ہے۔ یہی بچی جب بڑی ہو جائے اور زمانے کے ہاتھوں پٹتی میکے آ جائے تو پھر ماں باپ کو اس کے چہرے پر سوال کیوں دکھائی نہیں دیتے، اور نہ ہی زبان سے کہے الفاظ اور فریاد سمجھ آتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ سنائی نہیں آتی، سنائی کانوں سے آتی ہے اور سمجھ دل سے۔ آخر کیا سمسیا ہے کہ بیٹی کے لیے دل سخت اور پوتی کے لیے نرم ہو جاتا ہے؟ دونوں ہی خواتین ہیں۔ بیٹی کا شاید ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ دماد نہ اس کے چھین کے لے جائے، کہیں دماد کا بھلا ہی نہ ہو جائے، یہی ڈر معلوم پڑتا ہے۔ اور تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی فی الوقت۔ اگر داماد نہیں ہے تب تو ڈر نہیں ہے نا، اب تو بیٹی کو وراثت اور عزت دیں۔ خیر، باتیں تو میں نے ساری کر دی، میری دوست کا اور ایسے بھی کئی دوستوں کا۔ مسئلہ حل تو نہیں ہوا نا، اور ہوگا بھی نہیں۔ حل کرنا چاہیں گے تو ہوگا نا، ایسے کیسے ہوگا؟ کسی گھر میں بھی نہیں ہوتا۔ انسان ہے ہی بہت مفاد پرست اور مفاد پسند، بھلے چکر کا ٹکڑا ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو مرے۔